وبناهما والفاطمہ اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی ماہ شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور اس کے دوسرے عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے عہد میں انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی اور ایسی قیامت تک انہوں نے اپنی عشق و محبت کی داستانیں چھوڑی کہ قیامت تک جب عاشقان رسول ان کا ذکر خیر سنتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ان کے دل بار بار ہوتے رہیں گے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سارے بندے ایک جیسے پیدا نہیں کیے۔ کوئی کم ہمت ہوتے ہیں، کوئی بلند حوصلے والے ہوتے ہیں، اور یہ فرد واحد سے لے کر افراد کثیرہ تک، ملکوں تک، پھر حاکموں تک، سارے ہی اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جرأت و بہادری جو حق کے لیے ہو وہ پسند ہے، اور کم ہمت لوگ، حوصلے ہار جانے والے لوگ یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور ایسے بھی بے شمار کم ہمت لوگ ہوتے ہیں جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ کچھ تو خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ اپنے مول معاشرے کو مار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ عادت کریمہ ہے کہ اللہ نے بلند ہمت لوگوں کے ذکر قرآن پاک میں بیان فرمائے، کیونکہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے علم ہے کہ بندہ کن کیفیات سے گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بلند ہمت لوگ ہیں ان کے حالات و واقعات کو قرآن میں بیان کر کے ارشاد فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محبوب، ہم آپ کا رسولوں کی یہ خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسکین رہے، آپ کے دل کو تقویت ہو، آپ کا دل پختہ رہے۔ کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر، تو کافروں نے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے مجبور کیا، اب تیار ہو گئے۔ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کہ 950 سال اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیرا پیغام پہنچایا، فلم یزدہم دعائی، میرے پیغام کا کوئی فائدہ نہ ہوا، الا فرارا، مگر بھاگنا ہی بھاگنا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ قرآن نے کہا 950 سال تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ صرف کشتی میں جب افراد تیار ہوئے بیٹھے تو وہ صرف 72 یا 82 افراد تھے، 950 سال کی تبلیغ۔ اور نتیجہ یہ، ہم ایک مرتبہ کسی کو کہیں اور وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، چھڈو یار وہ مانتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیاروں کے یہ واقعات قرآن پاک میں بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ تم نے حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے سچی بات کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، تم اپنا کردار ادا کرو۔ اور بے شمار اس کی مثالیں دی گئی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ دریا کے کنارے چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچھو دریا میں ڈوبنا چاہتا ہے، اس نے اسے پکڑا، اور جو ہی پکڑا تو بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا، تکلیف ہوئی تو پھر چھوڑ دیا، پھر ڈوبنے لگا، پھر پکڑا، پھر ڈنگ مارا، تیسری مرتبہ پھر پکڑا، پھر ڈنگ مارا۔ تو دور سے دیکھنے والے کسی نے کہا اللہ کے بندے کیوں بار بار اسے پکڑتا ہے؟ جب وہ بار بار تجھے ڈنگ مار رہا ہے چھوڑ دے اسے، ڈوبنے دے، غرق ہوتا ہے تو ہونے دے، تجھے کیا؟ اس نے کہا وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا، میں اچھی عادت سے کیوں باز آ جاؤں؟ اس کا کام ڈنگ مارنا ہے، میرا کام بچانا ہے۔
تو اللہ کے نیک بندے اس طرح عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ عبرتیں، یہ نصیحتیں اپنے نیک بندوں میں بھی رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کی قیامت تک مثالیں دی جائیں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مکانہ میں حسنات بیان کیا جائے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذ المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک جب آپ کے اخلاق حسنہ کی مثالیں دی جائیں گی تو ان میں ہم غریبی بھی شامل ہوں گے، ہماری مثالیں بھی شامل ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے حضور کے ساتھ عشق و محبت کی انتہا کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی، اسلام کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کے ذریعے سے اور اپنے فرمان کے ذریعے سے قیامت تک ان کا ذکر بھی جاری و ساری رکھا۔ ماہ رمضان مبارک میں آپ نے یہ سنا کہ کفار مکہ کی منصوبہ بندیاں سازشوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ بدر کے لیے تیار ہو گئے، اور مسلمان جنگ چاہتا نہیں ہے، طلب نہیں کرتا، لیکن جب اس پہ مسلط کی جائے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتا، غیرت مند ہوتا ہے مسلمان۔ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام سلامتی کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اسے جو سلامتی چاہتا ہے، جو امن چاہتا ہے، اور جو امن نہیں چاہتا، جو خود جان بوجھ کے کہتا ہے ہاں بیل مجھے مار، تو پھر اسے سزا بھی نہیں جاتی۔ کفار مکہ نے جنگ بدر میں اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اس وقت جاسوسی کے ذریعے سے پتہ چلا مسلمانوں میں کتنے ہیں، آج جناب صرف لڑنے والے 313 ہیں۔ میں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، ہم تو ان کو باندھ کر لے آئیں گے، اور 1000 تیار ہو کے گئے۔ اس زمانے کا جدید اسلحہ، جدید کھانے پینے کی ساری چیزیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت عجیب ہے، وہ چاہے تو ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا دے، وہ چاہے تو نمرود جیسے بادشاہ کو مچھر سے مروا دے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے بندے کو کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی حکومت، اپنے اقتدار پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس بڑا کچھ آ گیا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ نہیں، بعض دفعہ بڑوں کی سزا چھوٹوں کے ذریعے سے اللہ دے دیتا ہے۔ تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مٹا دیا۔ جنگ بدر میں 70 کافر بڑے بڑے سردار گرفتار کر دیے گئے، اور 70 کو مار دیا گیا، اور گھسیٹ کے انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب کافر اپنے غصے کے بڑے سخت تھے، انتقام کے بڑے سخت تھے۔ ان کا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح تڑپتی رہتی ہے، چیختی چلاتی رہتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اگر ان کا کوئی ایک مر جاتا تو وہ 100 کو قتل کرتے تھے، غلام مر جاتا تو آزادوں کو قتل کرتے تھے، عورت مر جاتی تو مردوں کو قتل کرتے تھے۔ انتقام ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ بدر میں بڑے بڑے ان کے کافر مار دیے گئے، ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ واپس جنگ بدر سے آئے تو آتے ہی منصوبہ بندیاں شروع کر دی۔ کہنے لگے اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں، انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سردار مار دیے، پہلے تو 1000 لے کر گئے تھے، اب ہم زیادہ لے کر جائیں گے۔ اور ابو سفیان جو پہلے تو بچ گیا تھا، اب اس نے عرب کی سرداری شروع کی، اور عرب کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، اور ٹھیک 1 سال کے بعد، 1 سال اور 1 ماہ کے بعد 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر دی۔ کہنے لگے پچھلے تو تھوڑے تھے اور ہم بھی تھوڑے تھے اس وقت 1000، اب ہم 3000 کا لشکر لے کر جائیں گے، اور 3000 کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور کھانے پینے کا وافر سامان، اور اس وقت کا جدید اسلحہ۔ کہنے لگے اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، پچھلی مرتبہ انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا ہے اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا ہے، انہیں فدیہ لے کر چھوڑا ہے، اب تو ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ادھر وہ
مکے میں تیار ہو رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو اطلاع کر دی، خط بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ اس طرح کفار مکہ اب مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتاؤ اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ شریف سے اب باہر نہیں نکلیں گے، ہم مدینہ شریف میں رہ کے لڑیں گے، اس کے جو راستے ہوں گے وہاں راستوں پہ ہمارے جوان کھڑے ہوں گے تیر لے کر، تلواریں لے کر، چھتوں پہ ہماری خواتین کھڑی ہوں گی، اوپر سے پتھر برسائیں گے اور راستہ ان کا روکیں گے، انہیں اندر نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے شہر کو محفوظ کر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ مشورہ کیا گیا تو اس مشورے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اور اندر سے چاہت اس کی یہ تھی کہ نعوذ باللہ مسلمان مغلوب ہو جائیں، مٹ جائیں، پھر یہاں کی حکومت مجھے مل جائے، لیکن بظاہر بول نہیں سکتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب مسلمانوں سے ملتا کہتا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتا کہتا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بغض دل میں چھپایا ہوا تھا، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ شریف میں رہ کے لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو پہلی مرتبہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پچھلی مرتبہ بھی نہیں جا سکے، اب ضرور جائیں گے، اب باہر جا کے لڑیں گے، اب باہر جا کے لڑیں گے۔ اور بہت سارے ایسے افراد اکٹھے ہو گئے ان میں سے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رافع یہ تھے کم عمر اور تیر انداز بڑے پیارے تھے، تیر بڑے نشانے پہ لگاتے تھے، حضور نے شاہ فرمایا تم بھی تیار ہو۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے اور وہ پہلوانی میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع کو لے کے جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں۔ حضور نے فرمایا انہیں تو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ وہ تیر انداز ہیں، تمہاری ابھی عمر اتنی نہیں ہے، تم نہ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کشتی کرا کر دیکھ لیں۔ اب یہ کشتی کس لیے ہو رہی ہے؟ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، نوکری لگنے کے لیے نہیں، یہ میدان میں جا کر جانے دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ انہیں سمجھایا گیا کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، جہاں تیر آتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، سینے کٹتے ہیں، بازو کٹتے ہیں، جگر نکالے جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اسی کے لیے تو ہم تیار ہیں، آپ میرا مقابلہ کرا کے دیکھ لیں۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے درمیان جب مقابلہ ہوا تو وہ کشتی پہلے ہی جانتے تھے، انہیں نیچے گرا دیا۔ یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں ان سے زیادہ لڑ سکتا ہوں، لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لنگڑے تھے، لنگڑا کے چلتے تھے، صحیح چل نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے سال بھی نہیں جا سکا، اب تو میں ضرور جاؤں گا، اب میں نے ضرور جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے تمہیں اجازت دی ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نابینا بندے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جنگ میں نہ جائے، ہے نابینا۔ اسی طرح لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جنگ میں نہ جائے، ہے جو وہ لنگڑا لوڑا۔ اور اسی طرح جو مریض ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ پیچھے رہ سکتا ہے، تو تم بھی پیچھے رہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جانا ہی جانا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اپنی اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں، میں ایسے ہی جاؤں۔ یہ ان کا عشق و محبت، یہ اسلام کی چاہت۔ اور گھر سے جب جانے لگے تو دعا کی یا اللہ مجھے اب اپنے گھر میں، اب مجھے واپس نہ لانا میدان اوت میں ہی، وہیں مجھے دفنا دینا، وہیں میں شہید ہو جاؤں اور میرا لاشا واپس نہ آئے۔ اتنا جذبہ، اتنی محبت۔ اور اسی طرح حضرت عمرو بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص
اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ جذبہ، یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے، اور یہ دونوں آپس میں میدان جہاد میں جانے سے پہلے آپس میں بیٹھے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا پہلے میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیں، اور پھر تو دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ سخت دشمن سے میرا مقابلہ ہو اور وہ دشمن مجھے زخمی کرے اور آخر کار میں اسے جہنم واصل کر دوں، میں اسے جہنم میں بھیج دوں، قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے کہا آمین۔ اب فرمایا عبداللہ بن جاش نے، اب میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا۔ اور دعا میں کیا کہا یا اللہ سخت دشمن سے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھے مارے، میں اسے ماروں، اور آخر کرتے کرتے یا اللہ وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کرنے کے بعد یا اللہ میرا مسئلہ کر دے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، اور قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اسی حالت میں آؤں اور تو پوچھے عبداللہ بن جاش یہ کیا کیا ہے، میں کہوں یا اللہ تیرے دیے ہوئے تھے، تیری راہ میں قربان کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ شریف میں رہ کے نہیں، باہر جا کے لڑیں گے۔ آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینہ شریف سے نکلے تو ان کی تعداد صرف 1000 تھی، اور کافروں کی تعداد 3000۔ مسلمانوں کی کتنی؟ 1000، کافروں کی کتنی؟ 3000۔ اور کافروں کے ساتھ لونڈیاں، عورتیں بھی ساتھ ان کے، وہ عورتیں ساتھ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ عورتیں ایک دو گانا گاتی تھیں، انہیں جوش دلاتی تھی، اور دوسرے ساتھ دف بجاتی تھی، ڈولکیاں بجاتی تھیں۔ اور پھر وہ غیرت مند لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم جنگ نہ لڑ سکے، ہم قید ہو گئے تو ہماری عورتیں بھی قید ہو جائیں گی، لہذا کم از کم تم اپنی عورتوں کو تو قید نہ کرواؤ۔ اس لیے بھی عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے، اور اس لیے بھی عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے کہ عورتیں انہیں تانا دیتی تھیں کہیں آگے نکلو ورنہ ہم سے چوڑیاں پہن لو، پیچھے ہٹو، ہم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے ان کافروں نے عورتیں بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور مسلمانوں نے کی تعداد صرف 1000 کے قریب۔ اور جب مدینہ شریف سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی نے دھوکہ کیا، اس نے کہا جی آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، لہذا میں ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، صرف اس بات پہ کہ جی آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ حالانکہ یہ انسان کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ مشورہ دینا ضروری ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کروانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا بڑا، آپ کا امیر، آپ کا سربراہ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، پھر ضروری نہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی اور مشورہ لیتا ہے تو دیتا ہے، اس کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ماحول معاشرے کی بھی خرابی ہے، ہم لوگ کسی کو مشورہ دیتے ہیں اور پھر اس مشورے کو پورا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو جناب آپ اپنا پرس سامنے والی جیب میں نہ رکھا کریں جی، کیوں اس سے کوئی نکال لے گا۔ اب ایک خدا نخواستہ کبھی گر گیا، میں جو تینوں کیا سے اتنے نہ رکھا کر، میرے مشورے کا عمل کیا ہوتا نا اتنی سی ہونا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ کا کام مشورہ دینا ہے، آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا جی آپ نے جو کہ میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، لہذا میں اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلا جاتا ہوں۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ گھر سے 1000 نکلے ہیں، ادھر 3000 ہیں، اور ان ہزاروں میں سے 300 پھر واپس چلے گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 700 باقی رہ گئے۔ اب جب یہ میدان احد میں پہنچے، احد یہ وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ پہاڑ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائیں، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، اور 50 افراد کا دستہ ایک مقام پہ متعین کر دیا۔ فرمایا جنگ جیتتے ہیں یا ہاریں، تم نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ اب اللہ کا کرنا
کہ مسلمانوں نے ابتدا میں کامیابی دکھائی اور کافروں کو قتل کرنا شروع کیا، وہ گاجر موری کی طرح کٹنا شروع ہو گئے، بھاگ نکلے۔ جب وہ بھاگے، مسلمانوں کے پیچھے بھاگے، انہیں قتل کریں اور ان سے اسلحہ چھینیں تاکہ آئندہ ہماری جنگوں میں کام آئے، ان سے سامان چھینیں تاکہ آئندہ ہمارے لیے کام آئے۔ اور یہ اس وقت سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ جب کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، ان کے ٹینکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کی توپوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کے اسلحے پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ ہوتا چلا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اب وہ دستہ جو 50 افراد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے اس جگہ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ بعض نے کہا کہ حضور کی ڈیوٹی جو لگائی تھی وہ تو تھی جنگ تک، جنگ ہم جیت چکے ہیں، وہ دیکھو کافر بھاگے اور مسلمان ان سے اسلحہ بھی چھین رہے ہیں، سامان بھی چھین رہے ہیں، اب ہمارا یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کی بنا پر ہوا کیا، کچھ افراد وہیں رہے، کچھ وہاں سے نکل پڑے۔ اور اللہ رب العالمین قیامت تک مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تو تم کامیاب و کامران رہو گے، اور اگر تھوڑی سی بھی نافرمانی کی تو پھر دشمن تم پہ غالب آ جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی طرف سے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا تعین کیا تھا وہ تو خالی ہو چکی ہے، اور وہاں چند افراد رہ گئے ہیں۔ اب یہ جنگ کے بڑے ماہر تھے اور اپنی فوج کی کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور وہ جو چند افراد وہاں باقی تھے انہوں شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی یہ جیتی ہوئی جنگ ناکامی میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور قیامت تک یہ مسلمانوں کو دکھانا تھا رب العالمین نے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند و بالا رہو گے بشرطے کہ مومن رہو گے۔ اور مومن نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ اگر میرے محبوب کی نافرمانی کی تو پھر تمہیں ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج دنیا میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کو بھی عرض کیا کہ 55 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان کیوں ناکام ہیں؟ کبھی عراق میں مار کھا رہے ہیں، کبھی افغانستان میں، اور کبھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یہ سوائے قراردادوں کے باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں بے آباد ہو گئیں، سین میں آباد ہو گئی، ہمارے بازار بھرے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی، اخبار ہم ہر روز پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، گانے ہم گاتے ہیں، حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ الغرض وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہماری وضع قطع یہودیوں والی بن گئی، نہ شکل و صورت مسلمانوں والی رہی، نہ اعمال و کردار مسلمانوں والا رہا، جس کی وجہ سے آج ناکامیوں کا ہمیں سامنا ہے۔ اور یہ اللہ نے اس وقت سے ہی بتا دیا کہ اگر فرمانبرداری کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو تمہیں میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی، اطاعت و فرمانبرداری کرنا پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے، کرپشن آپ کے زبان میں عام ہو جاتی ہے، ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کا رعب پیدا کر دیتا ہے۔ آج یہی حال ہے، دیکھیں ہمارے حکمران کیسے ڈر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے متعلق آ جائے کہ ان سے بائیکاٹ کریں، کہتے جناب ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہم جئیں گے کیسے؟ دراصل یہ کرپشن کی وجہ سے، لوٹ کسوٹ کی وجہ سے ان کا رعب ہمارے دلوں پہ ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عام بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ ساری دنیا کیوں اس کے آگ چکی ہے، اس کے آگے؟ اس لیے کہ زنا عام ہے۔ اسلامی ممالک جنہیں ہم اسلامی کہتے ہیں، وہاں کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے تو باقیوں کا کیا کہنا؟ تو اللہ کے محبوب کے جو فرمودات ہیں
ان کے اوپر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی کامیابی ہے، اور ان کے خلاف کرنے میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ میدان احد میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہوا کیا کہ جیتی ہوئی جنگ کامیابی کی جنگ ناکامی میں تبدیل ہو گئی، ہار گئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی یاد رکھنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ جو اختلاف تھا یہ اجتہادی تھا، یہ غلطی نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد باقی کوئی معصوم نہیں ہوتا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطیوں کو رب نے معاف کر دیا، لہذا ان کو اب غلطیاں کہنا یا ان کے اوپر کسی قسم کی طعن و تشنیع کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، اللہ کا سب سے سچا وعدہ ہے، یہ سارے جنتی لوگ ہیں، لہذا ان کے بارے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبان دراز کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پاکیزہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات میں سرکار کا انتخاب فرمایا، محبوب کو اپنے لیے چنا، اس لیے کہ رب کا پیغام ساری کائنات تک پہنچائیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے چنا تو محبوب میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ نے بے عیب اپنا محبوب بنایا، اور محبوب کے جو صحابہ تھے اللہ نے ان کے دلوں کی طرف نظر رحمت فرمائی، ساری کائنات کے انسانوں میں انبیاء کے بعد دیکھا کہ یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا، محبوب کا صحابی بنا دیا، اس لیے ان کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ انہوں نے، بس اللہ رب العالمین کی قدرت تھی، اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ آپس کے اتفاق کی کتنی برکتیں ہیں اور نا اتفاقی کی کتنی انسان نا اتفاقی کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے، خواہ وہ 2 بھائی ہوں، وہ 4 بھائی ہوں، وہ پورے ملک میں رہتے ہوں، وہ جہاں کہیں ہوں، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، اللہ کی دست رحمت ان کے ساتھ ہو۔ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ جن لوگوں نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے، اللہ نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ شہدائے احد تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ جن کو اللہ نے شہادت کے منصب سے مستفید فرمانا تھا، اور رب العالمین نے قیامت تک مسلمانوں کو بھی یہ بتانا تھا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی کامیابیاں کبھی ناکامیاں، لیکن ان ناکامیوں کی وجہ سے بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی راہ میں نکلتا رہے، لڑتا رہے، اللہ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب جنگ احد کے بعد صرف یہی نہیں کہ یہی جنگ ہوئی اور حضور نے صحابہ کو کہہ دیا بس جی اب آئندہ نہیں لڑیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کے بعد آگے بھی جنگیں ہوئیں، لیکن حضور علیہ السلام جب بھی جنگ فرماتے تھے تو دفاعی جنگ ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کفار کو دفع کرنے کی کوشش کرتے تھے، جنگ کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے کہ ہم نے پہل کرنی ہے، لیکن اگر کوئی کر دیتا تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے، اور یہ مسلمان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اس لیے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ مسلمانوں کافروں کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھو، تیاری میں رہو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ملک پاکستان کو سلامت رکھے تاکہ قیامت اسے سلامت رکھے۔ الحمدللہ آج چونکہ 28 مئی بھی ہے اور 28 مئی کو یوم تکبیر بھی منایا جاتا ہے، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ کیوں، اس لیے کہ آج کے دن پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، یہ اللہ کا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر، اور خاص طور پر ملک پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر، وگرنہ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آج انڈیا ہمارا وہی حال کرتا جو اسرائیل فلسطینیوں کا کر رہا ہے،
اب انڈیا کو پتہ ہے کہ دوسرے کے سر میں پتھر، دوسرے کے لیے پتھر اٹھانے سے پہلے اپنا سر بھی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو اسے پتہ ہے پاکستان کے پاس بھی ایٹمی قوت ہے، ایٹمی ملک ہے یہ۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دیا ہوا وہ فلسفہ ہے کہ مسلمان کبھی کافر سے غافل نہ رہیں اور ان کے خلاف اپنی ہمیشہ تیاری میں رہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس جنگ میں بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے، خاص طور پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسد اللہ و اسد رسول کہا کرتا تھے۔ اللہ کے بھی شعر ہیں، رسول اللہ کی بھی شعر ہیں، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال یا بعض روایت کے مطابق 4 سال بڑے تھے، گویا ہم عمر تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نہایت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضور کے چچا بھی تھے، اور حضرت سویبہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، گویا رضائی بھائی بھی تھے۔ رضا کا معنی ہوتا ہے عربی میں دودھ پلانا، دودھ پیتے بھائی بھی تھے، تو بھائیوں جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جہل نے توہین کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے، واپس آئے، کسی نے بتایا کہ آج ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تیر وہی تلواریں ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر پہنچ گئے، اسے باہر نکالا اور جاتے ہی اس کے سر پہ مار کر اس کا سر زخمی کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم مستغیث، یا الہی۔ اور پھر آ کر اسی وقت اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم مخالفت کرتے ہو اس لیے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں میں بھی محمد کا غلام بن گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا پھر مسلح بھی کیا گیا۔ مسلح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں نکال دی گئی، آپ کا ناک مبارک کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا جگر مبارک نکالا گیا۔ اور حالت یہ تھی کہ جب آپ کو دفنایا گیا تو اوپر کپڑا ڈالنے کے لیے اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں پہ نہیں آتا تھا، اور پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر پہ نہیں آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھتے تھے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے 70 مرتبہ آپ کا جنازہ ادا فرمایا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ سے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ جناب ہم ہر بندے کا ہر وقت جنازہ پڑھتے رہیں، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد پھر یہی حکم کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہی ایک بندے کا پڑھا جائے گا، بار بار نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے متعلق فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی قبر انور پہ آیا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اصحاب بدر کے اصحاب احد کی قبروں پہ جا کے سلام کرتا ہے، اصحاب احد انہیں سلام کا جواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیا اپنے وطن کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے میں ہی انسان کی عظمت ہے اور مسلمان کی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد